اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہم اپنی تربیت کیسے کریں۔ یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے اور ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کا مقبول بندہ بنانا چاہتا ہے، خدا کا پسندیدہ آدمی بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اچھا آدمی بنانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ سوال زیر بحث آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جن کو مشکلات پیش آ رہی تھیں، جو کشمکش ان کو درپیش تھی، اس میں وہ مصائب کا سامنا کر رہے تھے اور اپنے آپ کو خدا کا سچا بندہ بنانے کے لیے آمادہ تھے اور اس کے لیے کوشش کر رہے تھے، ان کے لیے کیا راستہ ہے۔ تو قرآن مجید نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں تک قرآن پہنچائیں۔ قرآن مجید جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچا رہے تھے تو ایک طرف تو اہل انکار تھے، خدا کے رسول کا انکار کرنے والے، ان کے اوپر تو جو اثرات مرتب ہوں گے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن دوسری طرف اہل ایمان تھے۔ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا تھا وہ قرآن مجید سے واقف ہوتے تھے، قرآن مجید کی تعلیمات سے واقف ہوتے تھے، تو یہ چیز ان کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنتی تھی۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں، قرآن مجید کی تلاوت ہماری زندگی کا معمول بنے اور ہم قرآن مجید پڑھنے والے ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں صحیح معنوں میں بتاتی ہے کہ خدا کو کیا پسند ہے اور خدا کو کیا پسند نہیں ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے، ہم کیسے ہوں گے تو خدا کے پسندیدہ آدمی بنیں گے، خدا کے پسندیدہ بندے بنیں گے۔ یہ چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم خدا کے پسندیدہ بندے کیسے بن سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ ایک ضروری عنصر ہے۔ دوسری چیز جو قرآن مجید نے بتائی وہ یہ کہ نماز پڑھنے والے بنو۔ نماز کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز جو ہے وہ منع کرتی ہے فحشاء سے اور منکر سے۔ فحشاء کیا ہے؟ فحشاء یہ ہے کہ ہمارا جو شہوانی جذبات ہیں وہ حدود سے تجاوز کر جائیں، ہم اپنے شہوانی جذبات کو روک کر نہ رکھیں۔ شہوانی جذبات ایک فطری ضرورت ہے، ان کو کہاں روک کر رکھنا یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ تمہیں اپنے آپ کو بیویوں تک روک کر رکھنا ہے۔ بیویوں کے علاوہ شہوانی جذبات کی تسکین کا کوئی اور ذریعہ اختیار کرنا یہ خدا کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یہ جو تسکین ہے، شہوانی جذبات کی تسکین، اس کے کئی دائرے ہیں۔ اس کو بڑی خوبی سے قرآن مجید نے واضح کیا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو فحشاء سے خواہ وہ ظاہری ہو اور خواہ وہ باطنی ہو اس سے رکتے ہیں۔ باطنی فحشاء کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم فحاشی کو پسند کرنے والے بنیں اور اس طرح کے لباس پہنیں کہ جس میں فحاشی ہو، اس طرح کی باتیں کریں کہ جن میں فحاشی ہو، اس طرح کے مناظر دیکھیں کہ جن میں فحاشی ہو۔ تو فحشاء کی کئی صورتیں ہیں، صرف زنا ہی اس کی ایک صورت نہیں ہے۔ تو یہ فحشاء ہے اور یہ برائیوں کا ایک بہت بڑا خاندان ہے جو فحشاء کے دائرے میں آتا ہے اور اس کے اثرات زندگی کے ہماگیر دائروں میں ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو اگر کسی سوسائٹی میں پھیل جائے تو اس کے اخلاقی وجود کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور دوسری چیز منکر ہے۔ منکر کیا ہے؟ ہر سوسائٹی اپنے اندر معروفات کا ایک معیار رکھتی ہے، یعنی اس کے نزدیک کچھ اچھی چیزیں ہیں، کچھ اچھی اقدار ہیں جن کو وہ اپنے ہاں پسندیدہ قرار دیتی ہے۔ پھر انسانی معاشرہ جس کو پیغمبروں نے وجود بخشا ہو اور پیغمبروں نے اس کو تعمیر کیا ہو، اس کے اندر معروفات کا ایک بہت بڑا خاندان ہے جو وجود میں آ جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو دینی اعتبار سے پیغمبروں کی صحبت کے نتیجے میں بننے والی سوسائٹیاں اچھا قرار دیتی ہیں، ان کو اچھے اعمال قرار دیتی ہیں، ان کو اچھے رویے قرار دیتی ہیں، ان کو اچھا رہن سہن قرار دیتی ہیں۔ ان کو قرآن مجید معروفات کہتا ہے۔ اور منکر کیا ہے؟ ان معیارات کے مطابق جو چیزیں نہیں ہیں ان کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نماز وہ چیز ہے جو فحشاء سے بھی روکتی ہے اور منکر سے بھی روکتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ اس کو اگر ہم غور کریں تو نماز خدا کی یاد ہے۔ ہم 5 وقت خدا کی یاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کے پیغام کو پڑھتے ہیں ان نمازوں میں اور خدا کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ نماز سراپا ذکر ہے۔ تو اسی وجہ سے اسی آیت کے اگلے ٹکڑے فرمایا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے۔ گویا خدا کی یاد ہے جو ہمیں اپنے اندر فحشاء اور منکرات کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔ نماز منع کرتی ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والا ان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اب وہ ان برائیوں میں نہیں پڑتا، نہیں۔
نماز کا کردار وہی ہے جو ہمارے ضمیر کا کردار ہے، کہ جب ہم نماز پڑھنے والے ہوں، نماز میں حاضری دیتے ہوں، نماز ہمارے معمول کا حصہ ہو، تو پھر ہمیں بار بار خدا یاد آتا ہے، بار بار خدا کی تعلیمات یاد آتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا ضمیر زندہ رہتا ہے، ہمارا کردار بحال رہتا ہے، ہم خدا سے جڑے رہتے ہیں، اور خدا سے جڑے رہنے کی وجہ سے برائیوں کے جو داعیات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، برائیوں کے جو محرکات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان پر روک لگنی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر گامزن رکھنے والے بن کر رہتے ہیں۔ یہ چیز ہے جو نماز کا کردار ہے۔ تو اپنی تربیت کرنے کے لیے دو چیزوں کو میں نے عرض کیا کہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے بنیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نماز پر پابندی کرنے والے ہوں۔ نماز کی پابندی ہمیں اس دین سے جوڑ کر رکھتی ہے، اس لیے کہ ہم خدا سے جڑتے ہیں، خدا کی مرضی سے جڑ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر وہ کردار مضبوطی پکڑتا چلا جاتا ہے جو خدا کو مطلوب ہے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے حالات پیش آتے ہیں۔ کبھی ہمیں تکلیف پیش آتی ہے، کبھی ہمیں آسانی پیش آتی ہے، کبھی ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی ہمیں خوشیوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ یہ ساری حالتیں انسان پر پیش آتی رہتی ہیں۔ ان حالتوں کو کس لیے رکھا گیا ہے؟ اس لیے رکھا گیا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبر اور شکر کی آزمائش میں پڑے رہیں۔ کبھی مشکلات پیش آتی ہیں تو ہم صبر کی آزمائش میں ہوتے ہیں، اور کبھی آسانیاں پیش آتی ہیں تو ہم شکر کی آزمائش میں ہوتے ہیں، یعنی ہم شکر کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہی چیز ہمیں ہمارے کردار کو مضبوط بنانے والی ہے۔ ہم جب مشکلات میں پڑتے ہیں اور آسانیوں میں داخل ہوتے ہیں تو ہم جس آزمائش سے گزر رہے ہیں وہ آزمائش کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر قائم رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں۔ ہم نے دین کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ مشکلات کے نتیجے میں ہم منحرف تو نہیں ہو گئے، ہم نے خدا کے راستے کو تو نہیں چھوڑ دیا، ہم اپنی ہی مصیبتوں کا شکار ہو کر تو نہیں رہ گئے ہیں، اور اگر ہمیں آسانیاں نصیب ہو گئی ہیں، خوشی نصیب ہوئی ہے، تو اس نے تو ہمیں خدا کو نہیں بھلا دیا ہے، ہمارے دین کے تقاضوں کو، ہماری ذمہ داریوں کو تو نہیں بھلا دیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمیں اس مرحلے میں رکھتی ہیں کہ ہم ہر وقت اپنے خدا کے ساتھ جڑے ہونے کو چیک کرتے رہیں، اس کو آزماتے رہیں کہ وہ اپنی صحیح حالت میں ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ایک بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تعالیٰ نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ تم سے بیزار ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ سارے مراحل پیش آئے، آپ کو یتیمی کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو غربت کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے پیچھے ہٹا ہوا ہوں، نہیں، یہ صرف اس لیے تھا تاکہ تمہیں آگے بڑھایا جائے، تمہارے کردار کی تعمیر کی جائے۔ تو ہماری زندگیوں میں بھی یہ سارے مراحل پیش آتے ہیں، اور ان سے ہمیں وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے جو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے، کہ ہم خدا کے صحیح بندے بن کر رہیں، اور اس کو خدا کی طرف سے آزمائش سمجھیں، امتحان سمجھیں، اور اس کو اپنا نصیب سمجھ کر نہ بیٹھ جائیں، اور اس کے نتیجے میں خدا سے دور نہ ہو جائیں، خدا کے قریب رہیں اور خدا کے ساتھ وابستہ رہیں۔ تو پھر قرآن مجید نے جو بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی وہ ہمارے لیے بھی ایک درجے میں ہے کہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑے گا، ہم سے دور نہیں ہوگا، وہ صرف ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ہمیں مختلف حالات سے گزارتا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں تو وہ بھی ہمارے خیالات کا، ہمارے حالات کا خیال رکھنے والا ہے، وہ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا کہ جس کے نتیجے میں ہم ایمان جیسی نعمت ہی سے محروم ہو کر رہ جائیں، نیک اعمال کی نعمت سے محروم ہو کر رہ جائیں۔ تو اپنی تربیت کے لیے دونوں چیزیں اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے حالات ہیں ان میں رہتے ہوئے ہم ہر وقت اس بات کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ ہم خدا سے جڑ کر رہیں گے اور خدا کے دین کے تقاضوں کو پورے کرنے والے بن کر رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھیں۔ اس کے نتیجے میں امید ہے کہ ہم اپنے کردار کی تعمیر کرتے چلے جائیں گے اور بالآخر وہ ہستی بن جائیں گے جو خدا کی پسندیدہ ہستی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔